بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 228 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم الفصل السادس سے پڑھیں گے۔ مصنف نے کل 14 فصول بیان کرنی تھی، ان میں سے آج ہم چھٹی فصل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے 5ویں فصل کی ابتدا کی تھی۔ 5ویں فصل کو ہم نے شروع کیا تھا، اور وہ تھی معنی عدد کے حوالے سے، یعنی جب جو نکاح کی تعداد ہے 4 وہ پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد نکاح حرام ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نکاح کرنا جائز نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک معنی ہے، جیسا کہ مصارحت اور نسب وغیرہ کے متعلق ہم نے ساری تفصیلات پڑھی تھی۔ تو ایسے ہی 4 سے زائد بیویوں کے بارے میں فقہا کا اختلاف تھا، ہم نے اختلاف کی وضاحت کی تھی، اور پھر ہم نے اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ اور غلام کے تعدد ازدواج کے بارے میں اختلاف تھا، ہم نے اختلاف کی وضاحت کی تھی کہ آیا غلام جو ہے وہ کتنے نکاح کر سکتا ہے، 4 کر سکتا ہے یا 2 اس کے لیے ہوں گے، کتنے ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں جو فقہا کا اختلاف تھا ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم چھٹی فصل شروع کریں گے، اور چھٹی فصل ہے 2 بہنوں کو جمع کرنے کے حوالے سے، کہ نکاح میں آیا 2 بہنوں کو جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم تفصیلات دیکھیں گے، فقہا کی اس کے بارے میں کیا آراء ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اور 2 بہنوں کو جمع نہ کرنے کے بارے میں جو دلیل ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ، وہ بھی انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ ایسے ہی فقہا کا اختلاف ہے اس مسئلے میں 2 بہنوں کو جمع کرنے کے حوالے سے، تو اختلاف کی وضاحت کریں گے اور پھر اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ مصنف نے اختلاف کا سبب جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی تفصیلات دیکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ الفصل السادس، چھٹی فصل، فی مانع الجمع، جمع کرنے کی حرمت کے بارے میں ہے، یعنی 2 بہنوں کو جمع کرنے کی جو حرمت ہے اس کے بارے میں ہے۔ واتفقوا، فقہا کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ علی انہ لا یجمع بین الاختین، کہ 2 بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا بعقد نکاح، ایک عقد نکاح میں، یعنی ایک نکاح میں ایک شوہر کے تحت 2 بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اس مسئلے میں فقہا کا اتفاق ہے، اور دلیل کیا ہے؟ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے ایک عقد میں 2 بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ وہ فرمان ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہ بھی تم پر حرام ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حرمت کا حکم ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں حرمت کا اطلاق اس پر بھی ہو رہا ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، یہ بھی حرام ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی وجہ سے فقہا کا اتفاق ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں سے ایک اختلافی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ واختلفوا، اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے، فی الجمع بینہما بملک الیمین، کہ ملک یمین میں دونوں کو جمع کرنا، یعنی 2 بہنوں کو ملک یمین میں آیا جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو والفقہاء علی منعہ، فقہا نے عام طور پر اس کے منع کا قول کیا ہے، یعنی عام طور پہ جو فقہا ہیں وہ اسے ممنوع قرار دیتے ہیں۔ وذهبت طائفۃ الی اباحۃ ذلک، اور ایک گروہ نے اسے مباح بھی قرار دیا ہے، یعنی اکثر فقہا کا کہنا یہی ہے کہ یہ منع ہے، ملک یمین میں بھی 2 بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اور فقہا کی ایک جماعت اس کے مباح ہونے کی طرف بھی گئی ہے۔
تو وسبب اختلافہم، یہاں سے مصنف اختلاف کا سبب بیان کر رہے ہیں کہ جو فقہا کے درمیان میں یہ اختلاف واقع ہوا ہے کہ ملک یمین میں آیا دو بہنوں کو جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ تو معارضۃ عموم قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا جو عموم ہے، فرمان ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 ہے۔ یہ غلط لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ تو آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم پر حرام ہے کہ دو بہنوں کو جمع کرو۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو عموم ہے وہ، اور لعموم الاستثناء فی آخر الآیہ، اسی آیت مبارکہ کے آخر میں جو استثناء ہے اس استثناء کا عموم، ان دونوں کے عموم جو ہیں ان میں تعارض ہے، ٹھیک ہے۔ ان تجمعوا بین الاختین اس کا عموم، اور فی آخر الآیہ آیت کے آخر میں جو استثناء ہے وہ ہوا قولہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا ما ملکت ایمانکم۔ یہ آیت مبارکہ، یہ استثناء اور اس آیت مبارکہ کے درمیان تعارض ہے ان کے عموم میں۔ تو فقہا کے درمیان اختلاف کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس آیت مبارکہ کا عموم یہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ ان تجمعوا بین الاختین، کہ بہنوں کو جمع کرنا منع ہے، چاہے اب عام ہے اس میں، چاہے وہ ملک یمین میں ہو چاہے وہ ملک نکاح میں ہو، منع ہے، اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ جس میں الا ما ملکت ایمانکم آخر میں کہا گیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک یمین کو استثناء کر دیا ہے، اس کو مستثنیٰ قرار دے دیا ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ ملک یمین میں جمع کیا جا سکتا ہے اور ملک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، ان دونوں میں تعارض ہے، یہ دونوں آیات مبارکہ میں، اس وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ وذالک ان ھذا الاستثناء یحتمل ان یعود لاقرب مذکور، اور اس میں یہ بھی ایک احتمال ہے کہ یہ قریب کی طرف لوٹے، یہ جو استثناء ہے الا ما ملکت ایمانکم کا، یہ قریب کی طرف لوٹے، یعنی جو اس کے ما قبل ہی ہے۔ وَيُحْتَمَلُ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ أَن يَعُودَ لِجَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ مِنَ التَّحْرِيمِ، کہ یہ جو حرمت والی آیت ہے، جتنی بھی اس میں حرمتیں بیان کی گئی ہیں ان تمام کی طرف لوٹے، یہ بھی احتمال ہے، ٹھیک ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم کا جو استثناء ہو رہا ہے، یہ اس سے یا تو ما قبل جو ہے اس سے استثناء ہو رہا ہے، یا اس سے پچھلی آیت میں جتنا بھی حرمت بیان کی گئی ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، یہ جتنے بھی رشتے بیان کیے گئے ہیں ان سب سے اس کا استثناء ہو رہا ہے، سب کی طرف یہ لوٹ رہی ہے، تو یہ دونوں احتمال ہیں۔ الا ما وقع الاجماع على انه لا تاثیر له فیہ، ہاں اگر کوئی ایسا استثناء ہے کہ جس میں یہ مؤثر نہیں ہے، جس میں اس کی تاثیر نہیں ہو سکتی اور جس پر اجماع واقع ہو گیا ہے، تو پھر اس میں ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، پھر اس سے یہ مستثنیٰ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے کسی چیز کے بارے میں اجماع ہے کہ استثناء اس میں مؤثر نہیں ہے، تو پھر اس میں وہ استثناء یہ جو ہے الا ما ملکت ایمانکم کا یہ مؤثر نہیں ہوگا۔ فَيَخْرُجُ مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اس کے عموم سے یہ نکل جائے گا، کیا نکل جائے گا؟ ملک الیمین، ملک یمین، ٹھیک ہے، ملک یمین پھر اس حکم سے نکل جائے گا۔ وَيُحْتَمَلُ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ یعود الی اقرب مذکور، کہ استثناء قریب ترین مذکور ہی سے متعلق ہو، یعنی جو استثناء ہے نا الا ما ملکت ایمانکم میں، یہ احتمال ہے کہ یہ قریب ترین کی طرف ہی لوٹ رہا ہے۔ تو فیبقى قولہ تعالی وان تجمعوا بین الاختین علی عمومہ، تو پھر جو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وان تجمعوا بین الاختین، یہ اپنے عموم پر باقی رہے گا، یعنی پھر اس میں ملک یمین اور ملک نکاح دونوں آ جائیں گے، اگر اس کو ہم مان لیں کہ یہ قریب ترین کی طرف لوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا سیما ان عللنا فی ذلک بعلۃ الاخوۃ او بسبب موجود فیہما، خاص طور سے جب کہ ہم اخوت کی علت کو یا دونوں میں موجود کسی سبب کو پیش نظر رکھیں۔
ولا سیما خاص طور پر ان عللنا ذالک اگر ہم اس کی علت قرار دیں بعلت الاخوتی اخوت کی علت کو او بسبب موجود فیما یا کوئی ایسا سبب جو ان دونوں میں موجود ہو اس کو قرار دیں اس کو پیش نظر رکھیں تو پھر ایسا ہے خاص طور پہ۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصے نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چھٹی فصل آج شروع کی ہے، اور چھٹی فصل جو ہے وہ دو بہنوں کو جمع کرنے کے بارے میں ہے۔ دو بہنوں کو جمع کرنے کے بارے میں فقہا کا اتفاق ہے کہ ان کو ایک نکاح میں عقد نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اختلافی صورت ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے فقہا کا کہ ملک یمین میں بھی آیا دو بہنوں کو جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس کی دلیل ہم نے دیکھ لی ہے۔ تو فقہا کا اختلاف جو ہے ملک یمین کے بارے میں کہ ملک یمین میں ان کو جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو اکثر علماء کے نزدیک نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں کچھ نے اس کو مباح قرار دیا ہے، یہ اختلاف ہو گیا تھا تو اختلاف کا ہم نے سبب بھی دیکھ لیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ دو بہنوں کے جمع کرنے میں فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں۔ تو ابھی تفصیلات ہم نے دیکھ لی ہیں۔ اتفاق ہے کہ دو بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ملک یمین میں اختلاف ہے کہ ملک یمین میں آیا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو کچھ کے نزدیک نہیں کیا جا سکتا، کچھ کے نزدیک مباح کرنا، اور یہ اختلاف اور اختلاف کا جو سبب ہے وہ تفصیلات ساری ہم نے دیکھ لی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 229 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا، اور آگے ہم واختلف الذین سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔